محترم سامعین، عثمان غنی، بس آج غنی کے اوپر ہی چند واقعات سناتا ہوں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مہینے رونے دھونے کے ہیں، شہادت کے ہیں، بس شہادت ہی بیان کریں۔ تو میں چونکہ پچھلے سال شہادت کے اوپر بیان ہو گیا، اس سال سیدنا عثمان غنی غنا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک مورخ نے بڑی بکواس کی، اور یہ میں آپ سے کہتا ہوں حضرات صحابہ کرام کو کبھی بھی تاریخ کی نظر سے نہ دیکھنا، قرآن و حدیث کی نظر سے دیکھنا۔ تاریخ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا جی عثمان تو غنی ہیں، آپ ان کو غنی کہتے ہیں، اور حضور کے گھر میں ایک ماہ تک چولہا، دو ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ انہیں غنی کہتے ہیں۔ چلیے یہ جواب تو بعد میں ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہیں کہا یہ بات تو بعد میں کریں گے، پہلے پوچھتے ہیں اللہ غنی ہے یا نہیں؟ والغنی الحمید، غنی ہے، حمید ہے، تعریفوں والا ہے۔ والغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سب فقیر ہو۔ تو پھر اللہ سے بھی سوال کرو نا کہ تم غنی ہو اور تمہارا تو ایک ہی محبوب ہے، اور اس کے پیٹ کے اوپر دو پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ کرو نا اللہ کے آگے سوال۔ اور پنجابی جی کہنے رب نے بوتھا نہ بن دیتا آگوں۔ اللہ کی یہ شان ہے، اس کی شان بے نیازی ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فقر و فاقہ ہے یہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے، مجبوری سے نہیں ہے، خود اختیار کیا۔ اللہ نے تو فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، آپ جب چلیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا اے الہ العالمین، نہیں، میں سرمایہ دار نبی نہیں بننا چاہتا، میں تو تیرا محتاج نبی بننا چاہتا ہوں۔ ایک وقت کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور اگلے وقت بھوکا رہوں تاکہ میں تیرے سامنے دامن پھیلاؤں۔ پیشکش ہوئی، اگر میرا محبوب ہاں کرے، پہاڑ کو حکم ہو گیا تھا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے لو محبوب تیار ہے۔ پہاڑ کو تو حکم ہو گیا تھا۔ تو حضور کا فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، اختیاری ہے، اپنی مرضی سے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا عثمان غنی کو جب پتہ چلتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، اونٹنی پہ سامان لاتے، کھانے پینے کی اشیاء لاتے، اور حضور کے گھر میں ہدیہ بطور گفٹ دے دیتے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا دیا ہوا ہم کھا نہیں جائیں گے، بلکہ دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرضہ، یہ قرضہ ہماری زبان محبت میں بولی جا رہی ہے۔ قرضے کون لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں نا، ماشاءاللہ ساری قوم بھی مقروض، سارا ملک بھی مقروض، مقروض قوم ہے۔ ہماری عیاشیاں دیکھو، جیسے دنیا کا سب سے سرمایہ دار ملک یہ ہے، اور قرضہ اتنا لے لیا کہ ہر پیدا ہونے والا 7-8 لاکھ کا مقروض ہے، اور اس پہ جناب طبل بجا رہے ہیں جی ہم یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ جو کر دیا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور ویسے بھی کل سے جو مچھلی منڈی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نہ بکنے والے اچھے ہیں نہ خریدنے والے اچھے، دونوں ہی برے ہیں۔ کیوں جی برے ہیں؟ یہ نہیں، اس لیے ووٹ دیے تم کو، تم جا کے بکو، اور ویسے بھی بکاؤ قوم کے لیڈر بکاؤ ہی ہوا کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ نیچے سے بھی تو بکے ہیں نا جی، نالیاں بنا دو اتنے ووٹ لے لو، گلی بنا دو، فلاں کر دو جی، گیس کا میٹر لگا دو اتنے، ہم بھی بکے اور وہ بھی بکے، اپنی اپنی قیمت سب وصول کر رہے ہیں، لیکن دن قیامت کے پتہ چلے گا نا۔ اللہ اکبر۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے مجھے قرضہ حسنہ دے، یہ تمہاری زبان ہے اور یہ محبت میں بولی جا رہی ہے۔
جیسے بیٹے کو چیز دے کر محبت میں کہتے ہو نا ابا کو بھی دو گے نا، لینا مقصود نہیں ہوتا، صرف اس کا پیار اور محبت دیکھنا مقصود ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ بھی صرف بندوں سے محبت میں ان کی زبان بول رہے ہیں، لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ لے کے دگنا چگنا واپس دینا مقصود ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عملی تصویر ہے، عملی تصویر ہے اس کی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ تشریف لائے، اور حالت یہ ہے، ہائے لٹے پھٹے جو ہجرت کر کے آتا ہے، مکہ والوں نے چھین لیا، کسی کے پاس لباس نہیں، کسی کے پاس پاؤں میں جوتا نہیں، کو کس حال میں، کو کس حال میں، اور مدینہ منورہ میں پینے کے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت ہے، اور یہ یہودی روز اول سے انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سود کی لعنت انہی کے پاس ہے۔ اور اب انہوں نے دیکھا گھر میں تھوڑی سی لڑائی پڑی ہے، انہوں نے کہا ڈالر اٹھا دو اوپر، قرضہ نہیں ان کو دینا، اٹھا دو تاکہ یہ اور جکڑے جائیں اس کے اندر۔ سوچ دیکھو ان کی۔ تو یہ روز اول سے انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جسم ڈھانپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کتنے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہاں پر تو پانی بھی قیمت میں ملتا ہے، کس طرح پئیں؟ بڑی دور دور سے ہمیں پانی لانا پڑتا ہے، 20 میل دور جانا پڑتا ہے، جہاں کہیں کو کنواں ہے تو وہاں سے ہم پانی لاتے ہیں۔ حضور دعا فرما دیں اللہ آسانی فرما دے۔ مسجد نبوی میں جمع ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے چاند کے گرد ستارے جمع ہیں، اور حضور نے فرمایا آج کون ہے جو میرے ساتھ نقد حوض کوثر کا سودا کرے؟ نقد سودا ہے، ادھار نہیں۔ حوض کوثر کا وعدہ میرا اس کے ساتھ ہے، کون سودا کرے گا؟ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ ہم سب تیار ہیں۔ فرمایا نہیں، آج پیسے والوں کی بات ہے۔ پیسہ برا نہیں ہے اگر آپ کا پیسہ اسلام کے لیے ہو، اگر آپ کا پیسہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو پیسے والے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، مگر کون سے بچیں گے؟ ادھر میری طرف دیکھو، اوپر چہرے کرو جو سوئے ہوئے ہیں۔ حضور نے دونوں ہاتھوں سے فرمایا جو اس طرح دے رہے ہیں، پھر دائیں طرف فرمایا جو اس طرح دے رہے ہیں، پھر بائیں طرف فرمایا جو اس طرح دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، ایسے پیسے والے جنت میں جائیں گے اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ پیسہ بذات خود برا نہیں ہے، ہم اس پیسے سے نمود و نمائش، اس پیسے سے ظلم، اس پیسے سے خرافات، اس پیسے سے دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، اس پیسے سے ہوتے ہوئے پیسے کے زکوٰۃ نہ دینا، عشر نہ دینا، یہ برا ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور جو اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر ہے عشر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، موقع بے موقع غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، خدا کی راہ میں جہاں بھی موقع ملتا ہے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ہر پیسے والے کو برا نہ سمجھو، اسے برا کہو جس نے کمایا غلط طریقے سے ہے، اسے برا کہو جس نے قوم کا خون نچوڑا ہے، اسے برا کہو کسی کو دھوکہ دیا ہے، جس نے ملاوٹ کی ہے، جس نے رشوت لی ہے، وہ تو برا ہے، ہر پیسے والا برا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیسے اور حکومت اللہ نے سب کچھ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا 84 کروڑ کے ان کے اثاثے تھے، لیکن سارا پیسہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، اور ان کے دسترخوان کے اوپر ایک وقت پہ 10,000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ تو بھائی مالداری ہو تو پھر ایسے ہو، یہ تو ہوا نا مزہ۔ ہمارے ذہن میں جب مالداری آتی ہے تو موجودہ زمانے کے مالدار آ جاتے ہیں، یار شاید وہ بھی ایسے ہوں گے، توبہ نعوذ باللہ، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ لوٹ گھسوٹ والے نہیں تھے، رزق حلال کمانے والے تھے۔
وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، پیسہ خود ان کے پیچھے بھاگتا تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور آپ دعا فرما دیں، اور میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ یہ کنواں میں خرید کے دوں گا، اور جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے حوض کوثر کا، اس وعدے کے اوپر میں کاربند ہوں، آپ بھی شفقت فرمائیں۔ حضور نے دعا فرما دی، برکت کی، تشریف لے گئے یہودی کے پاس۔ اب چونکہ تھوڑا سا وہ کاروباری ٹیکٹ استعمال تو کرنا ہوتا ہے نا، جس کا بزنس چل رہا ہو وہ چلتے بزنس میں کسی کو شریک کرتا ہے، ڈوب رہا ہو تو وہ آوازیں دیتا، آجو جی آجو کسی نے حصہ ڈالنا ہے، ایسے ہی جھوٹے سچے پرافٹ دکھاتا ہے، اور جس کا چل رہا ہو خوب وہ تو کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتا، ہوا بھی نہیں لگنے دیتا، پتہ بھی نہیں لگنے دیتا کیا اندر چکی پیس رہا ہوں، کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں۔ اب اس کا بزنس چل رہا ہے، سارا مدینہ پانی قیمتاً لیتا ہے، تو پہلے تو وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو، نہیں جی نہیں یہاں تو پانی بڑا تھوڑا ہے، بڑی مشکل سے ہم پورا کرتے ہیں، یہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی منہ مانگی قیمت لے لو، چلو سارا نہیں دینا آدھا ہی دے دو۔ اس نے دل میں سوچا اگر میں آدھا اس کو دے دوں گا تو کمپٹیشن ہو جائے گا، عثمان اپنی قیمت پہ بیچے گا، میں اپنی قیمت پہ بیچوں گا، اور مقابلہ ہوگا، اس میں تو پرافٹ اور بھی زیادہ ہوگا، تو پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی 12,500 درہم دے دیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کچھ کم کرائیں گے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا دیکھو بھی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ 2 آدمی پاس بیٹھے تھے، سیدنا عثمان غنی نے 12,500 درہم نکالے اس کے ہاتھ میں دے دیے، کہا لو بھائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آدھا کنواں تمہارا ہو گیا، اور اس کا یوں کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کی باری ہے، آپ اپنی مرضی کے ریٹ سے بیچیں جیسے مرضی آپ نے بیچنا ہے، اور اگلے دن میری باری ہوگی میں اپنے ریٹ سے بیچوں گا۔ اس نے کہا کمپٹیشن ہوگا، اب پرافٹ پہلے سے زیادہ ہوگا، میں تو ایک دن ہی اتنی کمائی کر لوں گا، عثمان سے کوئی ایک آدھا پیسہ نیچے کر دوں گا تو سارے میرے سے لیں گے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھا تھا، مگر یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، یہ انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں، بلکہ مجبوروں کے اوپر مہربانیاں کرنے والے ہیں۔ کوئی 2 احباب قرضہ لے لیتے، اور صحابہ میں یہ مشہور تھا عثمان غنی سے قرضہ لینا آسان ہے، ان کو واپس کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب بھی واپس کرنے جاتے ہو کہ تو چھوڑو یار وہ رات گئی بات گئی، وہ تو میں نے گفٹ دیا تھا تمہیں، چھوڑو یار کیا دینے آگے، واپس چھوڑو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج ہے ایسا کوئی سیٹھ؟ آج تو کمزور بندہ ذرا طاقتور سے تھوڑا سا سلام دعا ہی کر لے، لگتا ہے پیسے ادھارے منگے گا، لگتا ہے میں نے پائے گا کم کوئی نہ کوئی۔ یعنی یہ ان کی سوچ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ آج کے سرمایہ دار کی سوچ ہے، اور جو میرے محبوب کے شاگرد ہیں تربیت یافتہ، وہ دیکھتے ہیں کون مجبور ہے جس کا ہم سہارا بنے۔ آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب آدھا کنواں خرید لیا ہے۔ حضور خوش ہوئے، چلو عثمان غنی نے خریدا ہے، کوئی کم پیسوں میں اب پانی ملے گا، یہ غریبوں کا خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے پاس نہیں رکھنا، میں نے تو وقف کر دیا، نثار ہے آپ کے قدموں کے اوپر اور فری ہے پانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض کوثر کی اور جنت کی بشارت سنائی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حضرات صحابہ کرام جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی اتنا پانی بھر لیتے مفت، وہ آنے دو جو آتا ہے، تو وہ اگلے دن آرام سے سارا دن بیٹھا یہودی مکھیاں مارتا، کوئی آتا ہی نہ، کیا ضرورت ہے خام خواہ قیمتاً پانی لینے کی ہے جی۔ تو ایک دن وہ سارا پانی حضرات صحابہ کرام جمع کرتے۔ اب اس نے چند دن جب دیکھا، سوچا کہ سونے کی کان ہاتھ سے نکل گئی، سونے کی کان ہاتھ سے نکل گئی۔ اب عثمان غنی کو بلایا، کہنے لگا یار باقی آدھا بھی خرید لو۔ فرمایا اب باقی آدھا میں اس قیمت میں نہیں لوں گا، اب تو میری قیمت ہو، پہلے تیری مرضی کی قیمت اب میری مرضی کی قیمت۔ کہتا چلو یار 500 کم کر لو، اتنے کم کر لو۔ قصہ مختصر 8,000 درہم میں آپ نے باقی بھی خریدا اور حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے، سب کہو آمین۔ بیر عثمان، عثمان غنی کا وہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے خرید کے وقف کر دیا۔ اور شاعر نے خوب کہا ہے، سنا دیں آپ کو۔